بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ علی حیدر زیدی آپ کی خدمت میں۔ اچھا، آج الحمدللہ ہم اپنے 10th سیشن کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں، اور لاسٹ سیشن میں بیٹا جو ہمارا چیپٹر ہم نے آغاز کیا تھا وہ تھا حقوق انسانی کے حوالے سے۔ ٹھیک ہے، انسانی حقوق جیسے کچھ فرائض ہوتے ہیں، کچھ حقوق ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم نے اس کا موازنہ کیا غیر مسلموں کے ساتھ، مغرب کے ساتھ، یعنی ویسٹ اور اسلامک کنسیپٹ کا کچھ موازنہ تھا، ٹھیک ہے۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ جو مدلل گفتگو ہماری ہوئی تھی وہ آپ کے ابھی بھی ذہن نشین ہوگی، ٹھیک ہے، آپ اس کو بھولے نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور اگر کچھ ابھی بھی ایسا کچھ شک و شبہات ہیں تو دوبارہ سے سیشن 9 کی ویڈیو آپ دیکھیے گا تاکہ ایک ربط اور تسلسل باقی رہے، ٹھیک ہے۔ آج ہم اپنے اس چیپٹر کا دوسرا اور آخری حصہ کرنے جا رہے ہیں، جس کا ٹاپک ہے، عنوان ہے کہ انسانی حقوق کے تصور کا امت مسلمہ کی زندگی کے کچھ اثرات، ٹھیک ہے، یعنی کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں انسانی حقوق کے تصور کے، یعنی جو کانسیپٹ ہے ہیومن رائٹس کا وہ کچھ اثرات چھوڑ دیتا ہے انسانی زندگی میں۔ اس کے حوالے سے صرف مختصراً، ٹھیک ہے، 4 پوائنٹس ہیں جو آپ کو سمجھنے ہیں خاص طور پہ، ٹھیک ہے۔ اس کو سمجھیے گا، سنیے گا غور سے تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، تو بات شروع کرتے ہیں۔ آپ پہلی بات آتی ہے بیٹا کہ انسانی حقوق اور معاشرتی روایات، ٹھیک، یعنی انسانی حقوق اور معاشرتی روایات، یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ ہمارے معاشرے کی روایات سے بخوبی واقف ہیں، ٹھیک ہے، میلاد بھی ہو رہی ہیں اور دوسری محافل بھی ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر یہاں پہ مسلم اور نان مسلم کی اگر ہم بات کریں تو دونوں کے اپنے اپنے مختلف روایات ہیں، کیونکہ دیکھیے یہ ایک معاشرہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کو یاد ہو، ہم نے اس دن آپ کو بتایا تھا کہ معاشرہ بنتا ہے افراد سے، ان افراد سے کہ جہاں پہ مختلف لوگ رہتے ہیں، ٹھیک ہے، معاشرے میں مختلف افراد رہتے ہیں، مختلف زبانیں بولنے والے ہوتے ہیں، مختلف نظریات والے ہوتے ہیں، مختلف عقائد والے ہوتے ہیں، مختلف رسومات والے ہوتے ہیں، مختلف روایات والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کے اپنے کچھ ذوق ہیں، اپنے کچھ شوق ہیں، اپنے کچھ جذبے ہیں، اپنی کچھ صلاحیتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ان سب چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے معاشرے میں جب ایک انسان ایک ساتھ رہتا ہے دوسرے لوگوں کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ سب سے اہم بات یہ کہ تھوڑا صبر و تحمل رکھنا پڑتا ہے، برداشت سے کام لینا پڑتا ہے، بردباری سے کام لینا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو انسانی حقوق اور معاشرہ، یعنی کہ معاشرے میں ہر انسان کو آزادی حاصل ہے کہ وہ آزادی کے ساتھ اپنے حقوق کے مطابق وہ اپنی زندگی گزر بسر کر سکے۔ یعنی اگر یہاں مثال دوں عبادات کے حوالے سے، تہوار کے حوالے سے، اگر ہندو رہتے ہیں تو ہندوؤں کو پوری اجازت ہے، ہولی بنا سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں۔ مسلمان رہتے ہیں انڈیا میں، وہ اپنی عید مناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کرسچن رہتے ہیں یہاں پاکستان میں، وہ اپنا کرسمس مناتے ہیں، ایسٹر مناتے ہیں۔ ہم جاتے ہیں، اگر ہم رہتے ہیں، مسلمان رہتے ہیں کینیڈا میں، امریکہ میں، آسٹریلیا میں، وہاں بھی عید کر رہے ہیں، میلاد بھی ہو رہا ہے، سب کچھ اپنے دیگر جو رسومات وغیرہ ہیں، جو مذہبی تہوار ہیں، وہ عقیدے کے ساتھ مناتے ہیں، ٹھیک ہے، عقیدے کے ساتھ مناتے ہیں۔ تو انسانی حقوق اور معاشرتی روایات، یہ بات واضح ہو گئی، ٹھیک ہے جی۔ بیٹا آگے بڑی زبردست کی بات آ رہی ہے، انسانی حقوق اور اقتصادی روایات۔ اقتصادی کہتے ہیں اکنامک، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ کو یاد ہوگا ہمارا جو 9th سیشن تھا اس میں بھی کچھ اس حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی ہماری اقتصادی اس کے حوالے سے کہ اسلام، دیکھیے میں نے آپ کو پہلے بھی بات بتا چکا ہوں، ہمیشہ کہہ رہا ہوں، بار بار کہہ رہا ہوں کہ اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے، اسلام ایک عالمگیر دین ہے جو فرق نہیں کرتا کسی میں، مساوات کا درس دیتا ہے، وہ ایسا درس دیتا ہے اسلام، وہ اسلام کہتا ہے کوئی برتر نہیں ہے اسلام کی نگاہ، ٹھیک ہے۔ اقتصادی سے مراد یہاں پہ جیسے امپورٹ ایکسپورٹ ہو رہا ہے، ہمارے پروڈکٹس ہیں وہ ادھر ایکسپورٹ کیے جا رہے ہیں، ان کے پروڈکٹس ہیں وہ امپورٹ کیے جا رہے ہیں پاکستان۔ ایک دوسرے کی فلاح کے لیے ہم کام کر رہے ہیں، دوسرے کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے لیے ہم ترقی کا ضامن بن رہے ہیں، ایک دوسرے کے لیے ہم مددگار ثابت ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تو حق ہے انسانیت کا کہ ایک دوسرے کے کام آنا،
مذہبی تعلیمات، مذہبی رسومات، مذہبی قید وہ اپنی جگہ ہیں، مذہبی پابندیاں اپنی جگہ ہیں، لیکن اگر سوشل اس کی بات کی جائے، اکنامک اس کی بات کی جائے، تو وہاں تو حق ہے یہ انسانیت، ٹھیک ہے، کسی کو فائدہ پہنچا دینا. کیونکہ دیکھیں مجھے یہاں پہ بات یاد آ رہی ہے، حالانکہ تھوڑا سا ہٹ کے، لیکن علی کا قول یاد آ رہا ہے کہ یہ مت دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ نے بھی یہ نہیں دیکھنا کہ میں مدد کس کی کر رہا ہوں، یہ دیکھو کہ مدد کی جا رہی ہے آپ کو ایک، یعنی آپ کر کیا رہے ہیں، آپ یہ دیکھیے، یہ مت دیکھیں میں کس کی مدد کر رہا ہوں. اب وہ سامنے والا چاہے ہندو ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، کوئی بھی ہو، کسی مسلک سے ہو، کسی زبان بولنے والا ہو، کوئی بھی ہے تو انسان، ٹھیک ہے. پھر ایک انسانی حقوق اور سیاسی روایات، ٹھیک ہے، یعنی آپ کی پولیٹیکل ٹریڈیشنس. دیکھیے حاکمیت کا جو دار و مدار ہے، جو حاکمیت کا جو اقتدار ہے، وہ اللہ کے پاس ہے. یہ بات تو طے ہو گئی کہ اللہ سب سے کبیر ہے، اس کے بعد کوئی ایسا نہیں ہے جو اس کا ہمسر ہے، ٹھیک ہے. یعنی توحید کے قائل ہیں اسلامی ریاست میں رہنے والے، اسلامی ریاست میں پلنے والے، اسلامی ریاست میں پلنے بڑھنے والے، پیدا ہونے والے، یہاں جینے والے، زندگی گزارنے والے، وہ اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ کے سوا تو کوئی ہے ہی نہیں جس کی وحدانیت کا اقرار کیا جائے، یا اللہ کے سوا کوئی ہے نہیں کہ جس کی برتری کا اقرار کیا جائے، ٹھیک ہے. اب کچھ بات یہاں پہ سیاسی روایت، یعنی آپ کا جو پریزیڈنٹ ہے، آپ کے جو پرائم منسٹر ہے، آپ کے وزیر اعلیٰ ہوتے ہیں، چیف منسٹرس ہیں، جتنے بھی آپ کے پولیٹیکل لیڈرس ہیں، ٹھیک ہے. کچھ ہوتے ہیں انسانی حقوق، کچھ ہوتی ہیں اسلامی تعلیمات، ٹھیک ہے. ان کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم ان کو فالو کرتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر میں نام نہیں لوں گا، ابھی کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ ایک جو کیس ہوا تھا، آسیہ بیوی کا جو کیس آیا تھا، اس میں ہوا کہ اس نے گستاخی کی ہے، اور پھر آپ ہماری ایک گورنر تھے پنجاب کے مرحوم، ان محترم نے ایک قانون پاس کیا، جو بھی ہے، ٹھیک ہے. میں اس بحث میں نہیں جا رہا، ایک اشارتاً گفتگو کر کے آگے بڑھ رہا ہوں. اب یہاں پہ کیا آ جاتا ہے کہ جب آپ دیکھیں کہ آپ کے سیاسی حکمران، آپ کے سیاسی اعتبار سے کوئی ایسی بات ہو رہی ہے جو آپ کے دین کے خلاف ہے، جو آپ کے مذہب کے خلاف ہے، تو بطور، کیونکہ آپ رہتے ہیں ایک ایسی ریاست میں، آپ اس کے باشندے ہیں، آپ کا تو حق ہے بطور مسلمان، اس سے پہلے بطور انسان، کہ آپ اس کے خلاف آواز اٹھا سکتے ہیں. یہ حق ہے آپ کو، کیونکہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں، ہم ٹیکس دیتے ہیں، تو لہٰذا ہمارا تو حق ہے کہ ہم ملکی معاملات میں دخل اندازی کر سکتے ہیں، جس سے ہمارے کسی بھی ملک کے سیاسی رہنماؤں کا حق نہیں ہوتا کہ وہ فیصلہ کر لیں. اگر ایسی بات ہوتی، بڑی دلیل کے ساتھ بات کر رہا ہوں، اگر صرف حکمرانوں پہ ہی یہ بات مسلط ہوتی کہ صرف وہ ہیں جو فیصلہ کر سکتے ہیں، تو یاد رکھیے کبھی بھی الیکشنز نہ ہوتے. الیکشنز کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں یہ حق حاصل ہے، ہمارے پاس رائے ہے یہ کہ ہم اپنی رائے دے سکیں، ہم اپنا حق دے سکیں، ہم اپنے حق کے مطابق اپنے رہنما کا انتخاب کر سکیں، ٹھیک ہے. تو یاد رکھیے بات کہ اگر یہ بات ہوتی کہ صرف سیاسی اعتبار سے جو لیڈران ہیں، ممبران ہیں، رہنما ہیں، ان کو بس حق حاصل ہے کہ وہ جو چاہے کریں، تو پھر یہ بات غلط ہے. پھر الیکشنز نہیں ہوتے. الیکشنز ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ 22 کروڑ عوام کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزار سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور آخری جہاں پہ نکتا ہے وہ ہے انسانی حقوق اور قانونی روایات. کچھ قانون ہوتے ہیں ہر ملک کے، ٹھیک ہے. یہاں پہ اس سے پاکستان کی بات نہیں ہے، میں ہر اس کی بات کر رہا ہوں. کچھ قوانین ہیں وہاں کے، ٹھیک ہے. جیسے آپ کے یہاں اگر ہم بات کرتے ہیں یہاں، تو یہاں کے قوانین کے مطابق، جیسے آپ دیکھیں کتنے قوانین آ رہے ہیں. جیسے اس میں ناموس رسالت ہے، مثال کے طور پہ ایک قانون طے ہو چکا ہے، قانون نافذ ہو چکا ہے، ٹھیک ہے. اب بطور سے مسلمان نہیں، بطور انسان یہاں پہ جو رہتا ہے غیر مسلم، بطور انسان ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس قانون کی بالادستی کریں، وہ اس قانون کی پاسداری کریں. بطور انسان ان کا حق ہے، ان کو کرنا ہوگا، ان کا فرض ہے، ان کے اس میں شامل ہے، رائٹس میں، ان کی ڈیوٹیز میں شامل ہے، ٹھیک ہے. یہ حق کس کا ہوگا کہ جو مسلمان رہتے ہیں، آپ ان کا حق ان کو ادا کریں گے اور اپنا فرض ادا کریں گے. اسی طرح سے جو مسلمان رہتے ہیں وہ اپنا فرض ادا کریں. جیسے اگر کسی غیر مسلم کنٹری میں رہتے ہیں، وہاں رہتے ہوئے وہ اپنا فرض ادا کریں کہ وہ کسی غیر مسلم کے ان کے جو مقدسات ہیں ان کی توہین نہ کریں، ان کی بے حرمتی نہ کریں، ٹھیک ہے. تو یہ کچھ قانون ہوتے ہیں
انسانی حقوق کے حوالے سے، ٹھیک ہے، کچھ یہ قانون دیے گئے ہیں، صحیح۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی مختصر کچھ باتیں تھیں جو آج آپ سے کی میں نے اس چیپٹر کے حوالے سے۔ اب میں آخری بات یہاں پہ کر دوں فی الحال اس چیپٹر کے حوالے سے، کہ اس سے پہلے آپ نے انسانی حقوق کے حوالے سے پڑھا، ہم نے اس میں آپ کو مدلل گفتگو کی آپ سے، ٹھیک ہے۔ اچھا، امتحانی نقطۂ نظر سے میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پہ زیادہ تر آتا ہے کہ مشرق اور مغرب دونوں کا تقابلی جائزہ کیا جاتا ہے، اسلام کا اور غیر مسلم کا، ٹھیک ہے۔ تو میں نے یہ جو آپ کو اثر انداز آپ کو بتایا لاسٹ ٹائم ہماری آپ سے بات ہوئی تھی، آپ کو یاد ہوگا، میں نے اس میں حقوق عباد کے حوالے سے بڑی تفصیلی گفتگو کی تھی، ٹھیک ہے۔ جیسے اس میں آپ کی تشخص کا حق ہے، زندگی تشخص، ٹھیک ہے، یعنی انسان کو اپنی زندگی کا حق ہے بچانا، ٹھیک ہے۔ میں نے اس میں اس سے آبرو کے حق کی بات کی تھی، میں نے اس میں جائیداد کی حفاظت کی بات کی تھی، میں نے اس میں وراثت کے حوالے سے بات کی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ مشرق اور مغرب یعنی کہ مسلمان اسلامی تصور اور مغربی تصور دونوں میں اس چیز کا ڈسکس کر سکتے ہیں۔ میں نے وہاں پہ آپ کو یاد ہوگا حقوق النفس کے حوالے سے آپ سے گفتگو کی، میں نے سماجی حقوق، انفرادی حقوق، سیاسی حقوق، اقتصادی حقوق، یہ تمام باتیں ہم نے آپ سے لاسٹ کلاس میں ڈسکس کی تھی۔ آپ انہیں مغرب اور اسلام دونوں کے مابین فرق بیان کر کے بیان کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ ایک مثال دے دیتا ہوں، انفرادی حقوق کہ اسلام انفرادی طور پہ فرادہ طور پہ حکم دیتا ہے، تعلیم دیتا ہے، ترغیب دیتا ہے، اس چیز کی آزادی دیتا ہے کہ مسلمان لڑکا ہو یا لڑکی ہو ان کو تعلیم حاصل کرنا، اپنی مرضی سے وہ روزگار تلاش کرنا، گھر سے نکلنا انہیں کر سکتے ہیں آزادی کے ساتھ۔ اس میں پردے کی میں نے آپ سے بات کی تھی، ٹھیک ہے، تعلیم کی بات کی تھی، روزگار کی بات کی تھی، یہاں تک کہ شادی کی بھی بات کی تھی کہ لڑکی کو آزادی ہے کہ اپنی ہم سفر خود سے چن سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کچھ انفرادی تعلیمات ہیں، جبکہ مغرب میں یہ سب آزادی نہیں ہے۔ تو آپ اس طرح سے موازنہ کر سکتے ہیں اسلام کا اور مغرب کا، ٹھیک ہے، ان تمام ہیڈنگس کو لے کر، اور اس کے نوٹس میں آپ کو فراہم کر دوں گا جیسا سے آپ کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اور آج جیسا ہم نے پڑھا کہ اسلامی حقوق کے تصور کا امت مسلمہ پہ اجتماعی زندگی ان کا اثر ہوتا ہے۔ یہ چار جو میں نے آپ کو ہیڈنگس بتائیں کہ 4 پوائنٹس ہیں، انسانی حقوق اور معاشرتی روایات، انسانی حقوق اور اقتصادی روایات، انسانی حقوق اور سیاسی روایات، اور انسانی حقوق اور قانونی روایات، ٹھیک ہے۔ چاروں چھوٹی چھوٹی ہماری آپ سے بات ہوئی، اس کے متعلق بھی آپ امتحانی اعتبار سے جب تک سوال آتا ہے تو آپ بخوبی لکھ سکیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تک تو میرا نہیں خیال کہ کوئی پریشانی یا کوئی مسئلہ یا ایسی کوئی بات ہے جو آپ کی سمجھ میں نہ آئی ہو، ٹھیک ہے جی۔ تو الحمدللہ ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں اپنے نئے چیپٹر کا، ٹھیک ہے۔ اور نئے چیپٹر میں آج ہمارے پاس ہے بیٹا سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 8 اور 9، ٹھیک ہے۔ سورہ ممتحنہ آیت نمبر 8 اور 9 میں یعنی جو ٹاپک ہے جو آپ کا وہ اس طرح سے ہے کہ مسلمانوں کے سلوک کیسا ہونا چاہیے غیر مسلموں کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ غیر مسلموں کے ساتھ مسلمانوں کا کیا سلوک ہونا چاہیے، تو میں سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 8 اور 9 میں ہم اس کو تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں۔ اور پہلے میں آیات کا ترجمہ پڑھ لوں، ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر آگے اس کی وضاحت کریں گے، آپ سے اس پہ بات کریں گے۔ پہلے میں ترجمہ پڑھ لیتا ہوں پھر ہم اس پہ بات کرتے ہیں۔ اچھا جی، سورہ ممتحنہ آیت نمبر 8 اور 9، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، ترجمہ میں پڑھ رہا ہوں، سنیے گا غور سے کہ جن لوگوں نے دین کے بارے میں تم سے جنگ نہیں کی اور نہ ہی تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے اور تمہیں ان کے ساتھ احسان کرنے اور انصاف کرنے سے نہیں روکتا، ٹھیک ہے۔ اللہ یقیناً انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، یہ آیت نمبر 8 ہو گئی۔ اچھا، آیت نمبر 9، اللہ تو یقیناً تمہیں ایسے لوگوں سے دوستی کرنے سے روکتا ہے جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ کی ہے اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے اور تمہاری جلاوطنی پر ایک دوسرے کی مدد کی ہے کہ ان سے دوستی کریں، اور جو ان لوگوں سے دوستی کریں گے بس وہی لوگ ظالم۔ آپ نے غور کیا کہ دونوں آیات میں مختلف احکامات ہیں۔ پہلی آیت جو آیت نمبر 8 اس میں اللہ پاک اچھے سلوک کا حکم دے رہا ہے غیر مسلموں کے ساتھ۔ کون سے غیر مسلم کہ جنہوں نے جلا وطنی میں بھی ساتھ نہ دیا ہو لوگوں کا، جنہوں نے ظلم پہ بھی ساتھ نہ دیا ہو لوگوں کا، جنہوں نے کسی قسم کی برائی میں ساتھ نہ دیا ہو، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ ساری باتیں تو بعد میں کرتے ہیں، پہلے ہم اس پہ آ جاتے ہیں کہ
ہمیں تھوڑا سا پیچھے جانا ہوگا، ٹھیک ہے، ہمیں نبی پاک کی زندگی میں لوٹنا ہوگا اور وہاں سے تھوڑا سا دیکھنا ہوگا کہ سرکار کا کیا رویہ رہا ہے، سرکار کا کیا اخلاق رہا ہے، نبی پاک کا کیا مقام رہا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ ان کے کیا روایات تھیں غیر مسلموں کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اور اس سے پہلے میں تھوڑی سی یہاں پہ مثال دوں گا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، ٹھیک ہے، کیونکہ دیکھیے انبیاء کا ایک پیشہ رہا ہے، انبیاء کی ایک روایت رہی ہے کہ کبھی بھی انبیاء نے کسی بھی غیر مسلم سے، کسی بھی غیر کلمہ گو سے یعنی پہل نہیں کی، جنگ کرنے میں پہل نہیں کی، اس سے یعنی الفاظ کی تکرار میں، الفاظ کی تکرار سے مراد یہ ہے کہ بحث و مباحثے میں کسی کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ کوشش یہی رہی ہے انبیاء کی، انبیاء کی ایک روایت رہی ہے کہ حسن سلوک کے ساتھ انہوں نے اپنے کردار کے ساتھ سامنے والے کو اپنے سے متاثر کیا ہے۔ میں یہاں پہ حضرت ابراہیم کی مثال اس لیے دے رہا ہوں، کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم اللہ کے یہ واحد نبی ہیں، حضرت ابراہیم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ کبھی بھی اکیلے دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتے تھے، ہمیشہ کوشش یہ ہوتی تھی کہ کوئی نہ کوئی ساتھ بیٹھا ہوا ہو اور میں اس کے ساتھ کھانا کھا رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم کی ہمیں ہمیشہ سے کوشش رہی، ٹھیک ہے۔ اب سنیے گا ذرا سا، ہوا یہ کہ اب مجھے دیکھو یہاں پہ نا یہ بات یاد آ گئی، یہ چھوٹا سا واقعہ ہے، ظاہر سی بات ہے تھوڑے واقعات بھی ہوں تاکہ آپ لوگ بور نہ ہوں، اور واقعات بھی آپ کے ٹاپک سے ریلیٹڈ۔ تو حضرت ابراہیم کو میں نے بتایا کہ اللہ کے واحد نبی جو اکیلے بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتے تھے، کوشش ہوتی تھی ان کی ہمیشہ کوئی نہ کوئی ساتھ بیٹھے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کافر ہو، مشرک ہو، عیسائی ہو، مسلمان، کوئی بھی بیٹھا ہو، اپنا دوست ہو، صاحب ایمان ہو، بس کوئی نہ کوئی ہو۔ تو اب کیا ہوگا کہ ایک دفعہ نمرود جو ہے، کیونکہ آپ کے دور میں نمرود تھا جس نے آپ کو آگ میں ڈالا تھا، نمرود جو ہے وہ دفعہ گیا ہوا تھا اپنے حواریوں کے ساتھ، واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ سارے بت ٹوٹ چکے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو سب سے بڑا بت تھا اس کے گلے میں کلاڑا پڑا بھائی، کلاڑی ہوتی ہے بڑی والی۔ اب یہ تو پریشان ہو گیا اور سارے رونے لگے جتنے پیچھے بیٹھے تھے، یہ کیا ہو گیا، ہمارے خداؤں کو مار دیا۔ تو نمرود نے پوچھا اپنے ایک وزیر سے کہ تم کیا کہتے ہو، تمہیں کیا لگتا ہے یہ کام کس کا ہو سکتا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ حضور برا نہ مانے تو یہ کام تو ابراہیم کے علاوہ نہ کوئی کر نہیں سکتا۔ اس نے کہا ابراہیم کیسے کرے گا؟ اس نے کہا حضور میں بتا رہا ہوں ابراہیم کے علاوہ اور کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو نمرود نے حکم دیا کہ جاؤ جا کے ابراہیم کو لے کے آؤ۔ کہ اچھا، اب یہ نکلے نمرود کے سپاہی حضرت ابراہیم کی تلاش میں۔ تو ایک جگہ سے گزرے، دیکھا کہ ایک شخص ہے وہ اپنے گھر کے دروازے پہ کھڑا ہوا ہے۔ اچھا، اس سے کہا کہ تم نے ابراہیم کو دیکھا ہے؟ اس نے ہمارے بتوں کو توڑ دیا ہے، اور اگر ہم ابراہیم کو لے جائیں گے اس کے پاس تو نمرود جو ہے ہمارا جو آقا ہے وہ ہمیں انعامات سے نوازے گا۔ تو وہ جو شخص دروازے پہ کھڑا تھا انہوں نے کہا کہ پریشان کیوں ہو رہے ہو، اور کھانا کھا لو، پہلے کھانا کھا لو، بھوک لگی ہے۔ ایسی بات ہے، بھوکے تھے، پیاسے تھے، کیا کرتے، اور کھانے کے شیر تھے۔ کہیں ہاں بھوک تو لگی، کہ آ جاؤ کھانا کھاؤ۔ سب کو بٹھا دیا، سب نے کھانا کھایا، خوب سیر ہو گئی، کھانے سے فارغ ہو گئے، اور جب جانے لگے تو جاتے جاتے پھر کہنے لگی کہ وہ بتا دو کہ ابراہیم کا ہے، تم نے کہا تھا کھانا کھلا دو، کہ پھر بتاؤ کہ کھانا کھانے کے بعد اب بتاؤ ابراہیم کا ہے۔ تو وہ جو شخص جو اندر لے کے آیا تھا کھانا کھلانے کے لیے، اپنے ہاتھوں کو نا ایسے آگے کر دیا، اپنے ہاتھوں کو آگے کیا اور نظریں جھکا کے کہا کہ میں ہی ابراہیم ہوں، لے چلو مجھے نمرود کے پاس۔ تو وہ جو نمرود کے سپاہی تھے وہ اتنا شرمندہ ہو گئے، انہوں نے کہا نہیں، ہم آپ کو نہیں لے جا سکتے۔ اس نے کہا کیوں، تمہیں انعامات نہیں چاہیے؟ وہ تمہیں انعام سے نوازے گا۔ تو جملہ سنیے کیا کہا نمرود کے سپاہیوں نے، جملہ کیا کہا، کہنے لگے ہم بھلے نمرود کے سپاہی ہیں لیکن ہم نمک حرام نہیں، ہم نے آپ کا نمک کھایا ہے اور آپ کے ساتھ نمک حلالی ہی کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بتانے کا آپ کا مقصد یہ تھا کہ انبیاء کا جو ایک طریقہ رہا ہے غیر مسلموں کے ساتھ، جو ایک پیشہ رہا ہے،
وہ اس طرح سے ہے، کبھی بھی کسی نبی نے فوقیت نہیں دی جنگ و جدل پہ. ہمیشہ اگر متاثر کیا ہے تو اپنے اخلاق کی بنیاد پہ کیا ہے، اپنے اعلیٰ ترین سیرت کی بنیاد پہ کسی غیر مسلم کو اپنا کیا ہے. نبی پاک کی مثال آپ کے سامنے موجود ہے کہ سرکار حق مرتبہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی زندگی میں ہتھیار نہیں اٹھایا. کتنی جنگیں سرکار نے زندگی میں دیکھی ہیں. اگر آپ کو یاد ہو، اس دن ہمارے آپ سے ذکر ہوا تھا، ہم نے آپ کو جنگ خیبر، جنگ احد، جنگ بدر، جنگ خندق، ٹھیک ہے، یہ تمام جنگیں آپ کو بتائیں. اس کے علاوہ کتنی ایسی جنگیں ہیں جس میں سرکار کے حوالے سے گفتگو ہے، لیکن کسی جنگ میں آپ نے ہتھیار، تلوار، نیزہ، برچھی نہیں اٹھائی، کیونکہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑا ایک جملہ ہے، بہت بڑا فلسفہ ہے. اکثر سوال ہوتا ہے کہ نبی پاک نے جنگ کے دوران تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ تو اس کا جواب، مدلل جواب یہ ہے کہ نبی پاک کا جو لقب ہے وہ ہے رحمت للعالمین، آپ عالمین کے لیے رحمت. اگر نبی پاک ہتھیار اٹھا لیتے اور قتل کر دیتے خدا نخواستہ ثم معاذ اللہ، تو یہ جو آپ کی ذات سے منسلک ہے رحمت، یعنی آپ تو کریم ہے نا، آپ کی جو ذات کی کریم ہے، تو پھر آپ کی ذات سے جو یہ منسلک ہے رحمت للعالمین، لفظ رحمت، یہ پھر لوگ اس میں شک و شبہات میں آ جاتے کہ جو عالمین کے لیے رحمت ہے وہ کیسے پھر کسی کا قتل کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بڑی اہم بات اور دلیل ہے. ٹھیک ہے، میں نے آپ کو اس سے پہلے جب کیا ذکر کیا کہ غیر مسلموں کو سرکار نے، نبی پاک نے اپنے کردار کی بنیاد پر اپنا کیا. کہ آپ دیکھیے، میں نے آپ کو شاید یہ بات بتائی ہو، شاید نہیں بتائی تو آج بتا دیتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا، اگر نہیں بتایا تو سن لیجیے، کہ ایک گڑیا تھی اور کچرا پھینکا کرتی تھی سرکار کے اوپر، اور روزانہ اس کا یہ اس کی روٹین بن گئی تھی. ہوا یہ کہ اچانک سے 3-4 دن گزر گئے، کچرا نہیں آیا. تو نبی پاک کو تشویش ہوئی، آپ اس کے گھر چلے گئے اس سے ملنے کے لیے. جب اس نے آپ کو دیکھا تو آپ کو دیکھ کے کپکپانے لگی، پریشان ہو گئی. تو اس نے یہ سوچا، دل میں گمان کیا کہ آج تو میں گئی، اب تو یہ آ گئے ہیں اور یہ تو میرے ساتھ پتہ نہیں کیا کریں گے، بدلہ لیں گے. اور معافی مانگنے لگی، کہیں گی آپ مجھے معاف کر دیں. تو سرکار نے طبیعت پوچھی، ان کی حال احوال دریافت کی. تو تاریخ میں لکھا ہے وہ اتنا شرمندہ ہوئی کہ اسی وقت اس نے کلمہ پڑھا، سرکار کے ہاتھوں پہ بیعت کی، کلمہ پڑھا اس نے. اسی طرح سے ایک اور عورت ہے، وہ جا رہی ہے، سامان اٹھائے گا اس میں. سرکار نے اس کو دیکھ کے کہا کہ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ کہا کہ بھاری سامان تو اس کا، آپ کی نوجوانی کا عالم اپنے گھر لائیں، میں چھوڑ دوں گھر تک. چلے اس کے ساتھ گھر تک، اس کو چھوڑنے کے لیے. گھر پہنچ گئے، سامان رکھا، واپس آنے لگے. اس نے کہا رکو، میں تمہیں جانتی نہیں ہوں اور تمہیں دینے کے لیے میرے پاس کچھ ہے بھی نہیں. ہاں لیکن میں تمہیں ایک نصیحت کر سکتی ہوں. کیا نصیحت؟ کہا کہ ایک نوجوان ہے، محمد نام ہے اس کا، تم محمد سے ہوشیار رہو، تم محمد سے ہوشیار رہنا، وہ ہمارے بتوں کو بہت برا کہتا ہے. آپ بھی مسکرائے، کہتے ہیں ٹھیک ہے. جانے لگے. اس نے کہا تھا رک جاؤ، اپنا نام تو بتا دو، اب جب میں دوبارہ تمہارے شہر آؤں گی تم سے ملوں گی ضرور، نام بتا دو اپنا. سرکار نے اپنا نام بتایا. کہا کہ جس محمد سے ہوشیار رہنے کے لیے آپ کہہ رہی ہیں وہ محمد میں ہی تو ہوں. قدموں میں گر گئی، اور قدموں میں گر کے اس نے کہا کہ اگر تو وہ محمد ہے تو اپنے رب کا کلمہ پڑھا تھا. یعنی عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہیں تعلیمات سرکار کی، انبیاء کی تعلیمات یہ ہیں جو کسی کو اگر اپنا کرنا جانتے ہیں اپنے کردار کی بنیاد پہ اپنا کر رہے ہیں. انہوں نے کسی کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کری ہے، ہتھیار یا تلوار نہیں اٹھایا ہے. انہوں نے تلوار کی نوک پہ کلمہ نہیں پڑھوایا ہے. کیونکہ دین اسلام میں ہم پڑھتے ہیں سورہ بقرہ میں، کیا آیت ہے سورہ بقرہ میں؟ 3 پارے میں ہم پڑھتے ہیں تو یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اکراہ فی الدین،
آیت الکرسی میں پڑھتے ہیں نا، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، دین میں کوئی جبر نہیں ہے. یہ پڑھتے ہیں کہ اللہ پاک نے دین میں کوئی زبردستی نہیں رکھی. اگر تمہیں، اور شرط یہ ہے کہ اگر تم نے کسی کو اپنا کرنا ہے، کسی غیر کو اپنا کرنا ہے، تو پہلی شرط یہ ہے کہ اپنے اخلاق کو سنوارو، اپنی شخصیت کو سدھارو، اپنے وقار میں بلندی پیدا کرو، اپنی شخصیت میں نکھار پیدا کرو، اپنے اندر وہ تاثرات پیدا کرو کہ تم سے خود سامنے والا متاثر، خود بخود متاثر. اکثر و بیشتر ہمارے استاد کو جملہ کہا کرتے تھے کہ اپنے اندر ایسی خصوصیات پیدا کیجئے کہ آپ کو دیکھ کے دنیا کہے کہ جب یہ امتی ایسا ہے تو ان کا نبی کیسا ہوگا. اللہ اکبر. جب یہ امتی ایسا ہے، جب یہ اس طرح کی کام کرتا ہے، جب اس کا یہ عالم ہے اپنے شخصیت کو لے کے، اپنے اعمال کو لے کے، اپنے افعال کو لے کے، اپنے اقوال کو لے کے، تو جو ان کا سربراہ ہے، جو ان کا رہنما ہے، جو ان کا لیڈر ہے، جو ان کا نبی ہے، اس کی ذات کا عالم کیا ہوگا. اس چیز کو سمجھنا ہے، اس چیز کو دیکھنا ہے. ہم جس معاشرے میں اس وقت رہ رہے ہیں، یقین مانیے میں اکثر و بیشتر یہ بات آپ سے کہتا ہوں کہ یہ بڑا خطرناک قسم کا دور جا رہا ہے، بڑا خطرناک دور ہے. مسلسل ہمارے بچوں کو، مسلسل ہمارے خاص طور پہ نوجوانوں کو، ان کے جو ذہن ہے اس کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، اس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اس کو شکار کیا جا رہا ہے کہ ان کی جو سوچ ہے، ان کا جو مرکز ہے، یہ اس کو تباہ کر دو، اس کو مفلوج کر دو. سوچنے کی، سمجھنے کی صلاحیت ان کی ختم ہو جائے. جتنا میں آپ سے کہتا رہتا ہوں تحقیق کیجئے، تحقیق کیجئے، غور و فکر کیجئے، تدبر کیجئے، اس چیز کو ختم کر دو. ہمیں اسی چیز میں الجھا دیا گیا ہے. مسلمان، غیر مسلم، شیعہ، سنی، فلاں 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 فلاں، تمام راستے ہم نے اپنے لیے خود بند کیے ہیں. ہم خود اپنے لیے مشکلات کا چناؤ کرتے ہیں. جبکہ آپ نے ابھی نہیں سنا کہ سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 8 میں اور 9 میں دونوں میں کیا ارشاد ہو رہا ہے. پہلی آیت میں کیا ارشاد ہو رہا ہے کہ تم ان کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھو جو کسی برائی میں شریک نہیں ہے تمہارے ساتھ کی گئی برائی. یعنی جنہوں نے ملک بدر کیا، جنہوں نے تمہارے گھروں کو برباد کیا، تمہارے مال اسباب کو لوٹا، ہاں، تم سے تمہارے گھر بار کو لوٹ لیا، تم سے تمہارا سب کچھ ختم کر دیا، لیکن تم ان کا احترام کرو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو جو اس میں شامل نہیں تھے. میں اس کی بڑی آسان سی مثال دوں، بڑی آسان سی مثال. ہم اس وقت جس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں، پاکستان میں، کراچی میں، آپ دیکھیے کہ اکثر ایسی جگہیں، علاقے ہیں کراچی میں، جیسے اگر میں مثال دے دوں، سولجر بازار، ٹھیک ہے، محمود آباد، آپ کا گارڈن کا ایریا ہے، گرو مندر ہے. میں ان علاقوں کی بیٹا مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ وہ علاقے ہیں جہاں پہ مسلمس، کرسچنس، ہندو، یہ سب ایک ساتھ رہتے ہیں. گارڈن کا جو علاقہ ہے، میرا اپنا ذاتی خود دیکھا ہوا علاقہ ہے میرا. اکثر وہاں دوست احباب سے ملنے جانے کا اتفاق ہوا، میں نے خود دیکھا وہاں کہ وہ فلیٹ ہے اور نیچے والے جو فلور ہے اس پہ ہندو رہتے ہیں، سامنے والے مسلم ہیں، اوپر والے پہ جو اسماعیلی ہیں. یعنی اس طرح سے وہاں پہ لوگ رہ رہے ہیں آپس میں. یہاں آیت کی روشنی میں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، جیسے آج کا دور جا رہا ہے اس وقت، بھائی میں بڑی گہری بات کرنے جا رہا ہوں. انڈیا میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو سلوک ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ، آپ کے سامنے ہی انڈیا میں ہندو جو سلوک کر رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، کہ باقاعدہ مساجد کو شہید کر دیا گیا ہے، مسلمانوں کے گھروں کو جلایا جا چکا ہے، انہیں مسلمانوں کو باقاعدہ زندہ جلایا گیا ہے.
یعنی میں سب بیان نہیں کر سکتا کہ کس طرح سے ظلم ہو رہا ہے وہاں پہ بچوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ۔ سورہ ممتحنہ کی آیت کی روشنی میں پاکستان، یعنی میں بڑی آسان سے مثال کے طور پہ آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ پاکستان میں رہتے ہیں مسلمان، خاص طور پہ ان علاقوں میں جہاں پہ سب مکس ہیں، بالکل ایک دوسرے سے ایک ساتھ رہ رہے ہیں، تو کہا کہ وہ غلط اگر وہاں کر رہے ہیں ان کے ساتھ، وہ وہاں پہ غلط کر رہے ہیں ان کے ساتھ، ناانصافی کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، تو تم کم از کم یہاں ان کے ساتھ کوئی غلط نہ کرنا۔ کتنی اچھی مثال ہے۔ ظلم وہ کر رہے ہیں انڈیا میں آج کے ہمارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ، ان کی عزتوں کو پامال کیا جا رہا ہے، جائیدادوں کو پامال کیا جا رہا ہے، برباد کیا جا رہا ہے۔ کشمیر آپ کے سامنے ہے، خون ہم خون ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ بدلے کی آگ میں یہاں رہنے والوں کو تکلیف پہنچائیں، اور نہ یہ ان کو زیب دیتا ہے کہ اگر کچھ یہاں کچھ برا ہو گیا کہیں پہ تو وہ کسی اور کو اس کا ذمہ دار ٹھہرائے۔ آج دنیا اگر تباہی کے دوراہے پہ ہے، بڑی معذرت کے ساتھ، یہ جو جنگ چھڑی ہے نا تمام، اس کی اصل وجہ یہی ہے، ہم نے ایک دوسرے کی ہرس میں ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دیا کہ اس نے وہاں بمباری کی تھی، اس نے وہاں پہ قتل و غارت کی تھی، تو ہم انہیں کیسے چھوڑ دیں، ہم یہاں کریں گے، وہ ان کو مارتے ہیں۔ جب وہاں شروع ہوتی ہے تو وہ اگلا سوچتا ہے اچھا اس نے ہمارے والوں کو یہاں مارا ہے نا، ہم اس کے والے کو وہاں ماریں۔ کیا ہو رہا ہے کہ تباہی در تباہی در تباہی اور در تباہی۔ جو دین اسلام امن کا پیغام لے کے آیا ہے، خوشحالی کا پیغام دے رہا ہے، محبت کا پیغام دے رہا ہے، سکون کا پیغام دے رہا ہے، آگہی کا پیغام دے رہا ہے، شعور کا پیغام دے رہا ہے، تعلیم کا پیغام دے رہا ہے، علم کا پیغام دے رہا ہے، ہاں، مسرت کا پیغام دے رہا ہے، شگفتگی کا پیغام دے رہا ہے، شائستگی کا پیغام دے رہا ہے۔ وہ باتیں تو بھولی گئے ساری، انہیں چکروں میں پڑ گئے بس۔ وہ کافر، وہ مسلمان، وہ مشرک، وہ بدعتی، وہ فلانا وہ فلانا وہ فلانا، اور حد یہ ہو گئی کہ یہ وبا ہم مسلمانوں میں ہی پھوٹ پڑی، آپس میں ہماری آپس میں ہی پھوٹ پڑی۔ مجھے علامہ اقبال کا بڑا اچھا شعر یاد آ رہا ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ایک کہا کہ مسلمان ہے جو مسلمان کو کافر سمجھتا ہے، مسلمان ہے جو مسلمان کو کافر سمجھتا ہے، ایک کافر ہی تو ہے جو مسلمان کو مسلمان سمجھتا ہے۔ کبھی غور کیجئے زندگی کہ ہم ایک دوسرے پہ فتوے لگا رہے ہیں، ایک دوسرے کو، اس کو مار دو، اس کو مار دو، اس کو بند کر دو، اس کو بند کر دو، دلا وطن یہ کر دو، وہ کر دو، آپس میں یہ لگے ہیں، جبکہ غیر مسلم آپ کو مسلمان سمجھتا ہے، کہتا نہیں یہ سارے مسلمان ہیں بھائی، وہ تو آپ کے اتحاد سے ڈرتا ہے، آپ کے اتفاق سے ڈرتا ہے کہ اگر یہ ایک ہو گئے تو پتہ نہیں ہمارا کیا ہوگا۔ میں یہاں پہ بہت بڑے لیڈر کا جملہ کہہ رہا ہوں کہ ان کا جملہ یہ تھا کہ ہمیں ایک وہ وقت آنے والا ہے کہ جب تمام مسلمان خانہ کعبہ میں جمعے کی نماز ادا کریں گے ایک ساتھ، تمام مسلمان ایک ساتھ خانہ کعبہ میں جمعے کی نماز ادا کریں گے، یعنی یہ کیا ہے، اتحاد ہے۔ اور یہودی آپ آج بھی عیسائی لرزتا ہے اس بات سے، وہ خود کہتا ہے وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب یہ ایک ساتھ جمعے کی نماز ایک ساتھ یہاں پہ ادا کریں گے اپنے قبلہ۔ ہے تو جو بات ہے اصل وہ یہ کہ جو ہمارا جو سورہ ممتحنہ کی روشنی میں آپ کو میں نے بتایا کہ جس طرح کا برتاؤ اور جس طرح کا سلوک ہونا چاہیے اور رہنا چاہیے مسلمانوں کا، ایک مسلم کا ایک غیر مسلم کے ساتھ، اس میں یہ سب باتیں وہ بھلا دے کہ جی اس کے اجداد نے کیا کیا تھا میرے اجداد کے ساتھ، جو اصل لب و لباب ہے اس کا، پچھلا جو ہو گیا وہ ہو گیا، جو ہو گیا سو گزر گیا، ٹھیک ہے۔ یہ نہ سوچے کہ فلاں وقت میں جو ہے وہ اس طرح سے عیسائیوں نے مسلمانوں کے ساتھ گبن کیا تھا یا دھوکہ دیا تھا، یا خیبر میں جو ہے یہودیوں نے مسلمانوں کے ساتھ ایسا کیا، جنگ ہوئی، اتنے شہید ہو گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ آج کی بات کرو، ابھی کی بات کرو، اس وقت کی بات کرو، اس زمانے کی بات کرو۔
اور اس وقت ایک بات تو طے ہے، یہ بات تو طے ہو رہی ہے کہ اگر آپ کو ترقی کی راہوں پہ گامزن ہونا ہے تو آپ کو بھی سب کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چلنا ہوگا۔ مثال چائنا کی مثال لے لیجیے، چائنا آج پاکستان کا سب سے اچھا دوست بنا ہوا ہے اقتصادی بنیاد سے، جیسا بھی آپ رشتے پڑھ کے آئے ہیں، اسلامی معاشرہ اور اقتصادی روایات، ہاں، یعنی آپ کا اکنامک ٹریڈیشن جو ہے۔ اب اگر یہاں پہ بھی مذہب کی ہم قید لگا دیں، ہم یہاں پہ بھی یہ باتیں سوچنا شروع کر دیں کہ وہ تو مسلمان ہی نہیں، ان کے ساتھ ہم نہیں کریں گے، تو یہ سوچنا تو چھوٹی سوچ اس پہ ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی قوم یہ سوچتی بھی ہے، میں اس قوم کا نام ہی لوں گا، ایک قوم ایسی ہے بھی کہ جنہوں نے یہودیوں کے ساتھ اپنا کوئی بھی رابطہ نہیں رکھا، امپورٹ ایکسپورٹ کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، بہت محدود رکھا ہے ہم نے، لیکن بذات خود ایک ایسی قوم بن کے سامنے آئے ہیں، ابھر کے آئے ہیں۔ اس کا جو اصل جو صحرا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ان کا آپسی اور باہمی اتفاق، ان کے جو آپسی تعلقات ہیں، آپسی اتفاق ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ان کا لیڈر، ان کا رہنما وہ ایک ہے، بس وہ ایک کی سنتے ہیں، اس لیے وہ کامیاب ہے۔ ہمیں اگر مقابلہ کرنا ہوگا، اگر ہم قدم سے قدم ملا کے چلنا ہوگا، ہم چاہیں کہ دنیا میں یہودی عیسائی ہم قدم سے قدم ملا کے چلیں میرے ساتھ، تو ہمیں سب سے پہلے اپنا آپ کو سدھارنا ہوگا۔ غیر مسلم کے ساتھ یقین مانیے، میں تو کتنے دیکھتا ہوں، میں تو اس دور میں دیکھ رہا ہوں کہ اب تو شادیاں بھی ہو رہی ہیں، اب تو آپسی شادیاں بھی ہو رہی ہیں اور آپسی معاملات میں اور سب کچھ چل رہے ہیں۔ کہیں بھی قرآن پاک میں یہ حکم نہیں دیا گیا کہ تم کسی غیر مسلم کو قتل کر دو، کہیں حکم نہیں ہے۔ ابھی آپ نے سورہ ممتحنہ میں واضح میں نے آپ کو بتایا کہ دونوں آیات ایک دوسرے کا اپوزٹ، دونوں آیات۔ پہلی آیت میں بات واضح ہے کہ اگر وہ تمہارے گھر جلانے میں، تمہیں در بدر کرنے میں، تمہیں جلا وطن کرنے میں، تمہارے ساتھ بدسلوکی کرنے میں شریک نہیں ہے، تو تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تم ان کے ساتھ برا کرو۔ اس کی مثال میں نے آپ کو پیش کیا بھی۔ اور دوسری آیت میں اگر وہ شریک ہیں تمہارے ساتھ مدد کرنے میں، وہی تمہیں در بدر کرنے میں، جلا وطن کرنے میں، تمہاری مال و اسباب کو لوٹنے میں، جائیداد کو لوٹنے میں، تو پھر تم ان کے ساتھ تعلقات اپنے استوار نہ کرو، تعلقات اختیار نہ کرو۔ یہاں بڑی اہم بات ہے کہ ہمیں دشمن کو پہچاننا ہے، اپنے دشمن کو پہچانیے۔ کچھ ایسے ہوتا ہے دشمن جو کھل کے سامنے آتا ہے، آج آپ دیکھ رہے ہیں کھل کے بمباری، ڈرون اٹیکس، یہ وہ سب چل رہا ہے آپ کے سامنے۔ یہ کیا ہے؟ کھلی دشمنی آپ کے ساتھ کی جا رہی ہے۔ آسان سی بات کر دوں، گولی سے مارنے والا جو ہوتا ہے نا، بم سے اڑانے والا جو ہوتا ہے، وہ کھلا دشمن ہوتا ہے، وہ سامنے سے آ کے مارتا ہے۔ ایک دشمن وہ ہوتا ہے جو اندر ہی اندر آپ کو ختم کر رہا ہوتا ہے، اندر ہی اندر، اور وہ دشمن ہوتا ہے جو آپ کے نظریات کو مار رہا ہوتا ہے، آپ کی سوچ کو مار رہا ہوتا ہے، آپ کے جو صلاحیتیں ہیں ان کو چاٹ رہا ہوتا ہے، ان کو ختم کر رہا ہوتا ہے۔ اس چیز سے ہمیں ہوشیار ہونا پڑے گا۔ آج آپ کے اس معاشرے میں مثال دے دوں، ایک پب جی آج کا بہت چلا ہوا ہے، اس کی شکل میں، اور کتنے ایسے گیمز میں آپ کو لگا دیا نوجوانوں کو، کہ جہاں نیٹ ایک ایسی سہولت تھی ہمارے لیے کہ ہم اس سے دنیا کی معلومات لیتے، وہی والی جو میری بات ہمیشہ کہتا ہوں، تحقیق کرتے، غور و فکر کرتے، تدبر کرتے، نئی نئی چیزیں دیکھتے، نہیں اس چیزیں بڑی نہیں، غلط استعمال اس میں آ گئے ہیں، ہم اس کے غلط امپیکٹ میں پڑ گئے۔ اس سے کیا ہوا؟ اپنا بھی نقصان کیا اور کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اچھا، ہمارے ساتھ ایک بڑا مسئلہ ہے المیہ، یہ آخری بات کر رہا ہوں، المیہ یہ ہے کہ کرتے کراتے سب کچھ خود ہیں، ٹھیک ہے، قصوروار ٹھہرا دیتے ہیں یہودیوں، اسرائیل کو اور بھی غیر مسلم۔ یہ تو ان کی سازش ہے، یہ تو غیر ملکی سازش ہے، اور اگر موبائل ہے کچھ بھی، یہ تو سازش ہو رہی ہے، یہ تو غیر ملکی سازش ہے۔ اور بھائی یعنی جملہ میں کہوں کہ وہ ماشاءاللہ اتنے ہوشیار ہیں کہ سازش پہ سازش کرتے رہتے ہیں، تم اتنے معصوم ہو،
کہ سازشوں کا شکار ہوتے رہتے ہو؟ تمہاری کوئی سوچ نہیں ہے کیا؟ تمہاری کوئی عقل نہیں ہے کیا؟ تمہارا کوئی اپنا خود کا وہ حوصلہ نہیں ہے؟ تمہاری خود کی کوئی شخصیت نہیں ہے کیا؟ آپ کی خود کا کوئی وہ نہیں ہے، کنٹرول نہیں ہے خود پہ؟ وہ سازش کر رہے ہیں، یہ اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جیسے وہ اقبال نے ایک اور شعر کہا تھا، مجھے یاد آ گیا کہ حیرت ہے مجھے حضرت انسان پہ، حیرت ہے مجھے حضرت انسان پہ، گناہ کرتا ہے لعنت کرے شیطان پہ۔ کیا زبردست مثال ہے، گناہ خود کر رہے ہیں اور قصوروار جو ہے وہ شیطان، لعن تان جو ہے وہ شیطان پہ ہوتا ہے۔ پتھر کنکریاں ماریں گے شیطانوں کو جاتے، بات ہے یار۔ تو چلیے اس کو آج یہاں روکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ہماری اگلی کلاس آپ کے ساتھ ہوگی، اگلا سیشن ہوگا، ہم وہاں پہ غیر مسلموں کے کچھ حقوق ہیں، کچھ فرائض ہیں، اس پہ گفتگو کریں، ٹھیک ہے؟ تو تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور یہ جو بھی ہم نے آپ کو بتایا سورہ ممتحنہ آیت نمبر 8 اور 9 ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے اس میں مختصر یہ آتا ہے صرف آیت کے حوالے سے، باقی ہم بعد میں بات کریں گے۔ فی الحال اس وقت تک کے لیے اتنا آتا ہے کہ سورہ ممتحنہ کی روشنی میں اللہ پاک نے کیا ہدایت دی ہے مسلمانوں کو، ٹھیک ہے؟ اگر مسلموں کے حوالے سے تو آپ وہاں کی بات بخوبی لکھ سکتے ہیں کہ دونوں آیت کی روشنی میں پھیلیے کہ جو شریک نہ ہو تمہارے ساتھ کسی قسم کی برائی میں، ٹھیک ہے؟ جیسے مال ہے، جائیداد ہے، تلاوت ہے، ٹھیک ہے؟ تو تم اس کے ساتھ اچھا سلوک رکھو، اچھا کرو، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اور جو شریک ہو اس میں تمہیں یقین بھی ہو، صرف گمان نہ ہو، یقین ہو، شبہ نہ ہو، یقین ہو، پختہ یقین ہو، تمہیں اعتماد ہو، اس کے ساتھ بھی تم اپنے تعلقات کو استعمال نہ کرو، ٹھیک ہے؟ اور ختم کر دو معاملات، ٹھیک ہے؟ اگلی کلاس میں مزید وضاحت اور غیر مسلموں کے حقوق اور فرائض کو ڈسکس کریں گے، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے نئے چیپٹر کو آغاز کریں گے۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، جزاکم اللہ خیرہ، تسلیمات۔